أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام قرآن نے کھولے راز۔ ناظرین، ایک جگہ میں بہت انٹرسٹنگ کہہ سکتے ہیں یا ایک دکھ بھری بات پڑھ رہی تھی، اور وہاں پہ کیپشن یہ تھی immodesty of forgotten sin، یعنی بے حیائی جو ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی پہ جب نظر ڈالیں کہ وہاں پہ لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے دل کا معاملہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حیا تو نظر میں ہونی چاہیے، نگاہ میں ہونی چاہیے، اور آئیڈیا لوگ کیا فلوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ایکسپوجر ہوتا جائے گا اتنا زیادہ لوگ ڈی سینسٹائز ہوں گے، اور پھر کسی کے اندر یہ فکر نہیں رہے گی کہ ہم بے حیائی کریں۔ جتنا ہم چھپائیں گے اتنی کیوریوسٹی زیادہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے لوگ جا جا کر غلط ڈومینز میں جائیں گے۔ اور ایسی بہت سی کہانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی سرفیس کرتی نظر آتی ہیں، جس میں لوگ یہ ڈیبیٹس کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے فحاشی کے بارے میں کیا راز کھولا ہے، اور حیا کے بارے میں ہمیں کیا طریقہ کار جو ہے، کیا پیرامیٹرز دیے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ اکرم، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عربک لینگویج اینڈ لنگوسٹکس کی اور چیئر پرسن ہے فیکلٹی آف عربک میں۔ ساتھ ان کے قرآن کی استاد ہیں ام اسامہ، جو کہ بہت سالوں سے قرآن پڑھا رہی ہیں اور گہری نظر رکھتی ہیں وہ معاملات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیے، اور سوسائٹی میں کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، فحاشی کی ہم بات جب کرتے ہیں تو ایک ٹرمینالوجی قرآن پاک میں آتی ہے، تشیح الفاحشہ۔ ڈاکٹر عالیہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہمیں کیا خاکہ نظر آتا ہے؟ یا ایہا الناس سورۃ البقرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کی ہے، یعنی ہر ہیومن بینگ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ تو یقیناً تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ سوء والفحشاء، یعنی کہ سختی کے ساتھ حکم ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ آ گئے۔ پھر جب ہم آگے جاتے ہیں نا سورۃ النور میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم تو خاص طور سے شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ یأمرکم بالفحشاء والمنکر۔ صحیح۔ تو اب یہاں اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سوسائٹی ہو، چاہے اسلامک یا نان اسلامک، اس قسم کی برائی کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے ہمارا گھر انسیف ہو جاتا ہے نا۔ بالکل صحیح۔ تو بظاہر مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس برائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو وارن کیا ہے کہ یہ تم افورڈ نہیں کر پاؤ گے۔ صحیح۔ پھر اگر السوء والفحشاء تھا نا، اب اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں اسپیسیفکلی تو ہم اسے کہتے ہیں برائی، لیکن اگر ہم اس روٹ ورڈ سے باقی الفاظ دیکھیں نا جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے، تو ہمیں اسپیسیفکلی پتہ چلے گا کہ یہ کون سی برائی مراد ہے۔ سیئہ تو ہم برائی، حسنہ اچھائی۔ اب سیئہ اسی سوء سے ہے سوءہ، صحیح، ستر۔ اس کے لیے وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب وہ پریشان تھا کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے مطلب بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اور پھر پہلی غلطی جو ہم سے کروائی تھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے تو شیطان نے کیا کیا؟ ستر کھلوا دیے تھے نا، جو ہی وہ کھولا بدت لہما سوآتہما، تو ان کے ستر کھل گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس روٹ ورڈ سے ستر کا جو کھلنا ہے وہ برائی مراد ہے۔ اور پھر قرآن پاک کا اسلوب ہے نا کہ وہ صرف حکم نہیں دیتا، آگے قصے سے بھی بڑے پیار سے پھر ہمیں بات سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب ایکسپلین کیا ہے تو وہاں پہ بھی یہی ورڈ آیا ہے۔ جب امرأۃ العزیز پکڑی گئی اور اس کا شوہر کو اسے دیکھا تو اس نے کہا ما جزاؤ، کیا جزا ہوگی اس شخص کے لیے من اراد بأہلک سوءا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ برائی اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ سوء کے ذریعے اس برائی کی طرف اشارہ کر۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں سوء پڑھ کے ہم اس کو لائٹلی نہ لیں۔ اور پھر فحشاء جو فاحشہ ہے، ہر وہ
ورڈ یا ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو اس فعل کے قریب لے جائے، اینی چیٹ، اینی ایکٹیویٹی، اینی ایکسپریشن، وہ مراد ہوتی ہے. تو اس میں کون کون سے اس فعل کے اثرات جو ہے ہمیں کیا کیا نظر آتے ہیں؟ یعنی معاشرے پہ اثرات تو انشاءاللہ آگے ہم بات میں پھیلائیں گے. میں صرف اگر لنگوسٹیکل اس کو دیکھوں نا تو سوء کا میننگ ہے ایسا ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے. اب آپ دیکھیے اس کے لنگوسٹیکل میننگ میں ہے، یعنی چاہے وہ انسان کی دین سے تعلق ہو یا دنیا سے ہو یا نفسیاتی ہو یا کسی کی بیماری ہو یا کسی کی موت ہو، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے. تو اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کام کو کرنے والے اگر آپ پورا ویسٹ دیکھ لیں، انتہائی غیر مطمئن، انتہائی ڈس سیٹسفائیڈ. یہ ایک وقتی آپ سمجھیں کہ خوشی ہے یا ایک وقتی ہے، ادروائز یہ اس کے بعد ایک ڈپریشن میں جا کے پوری گھر، پورا قوم یا پوری سوسائٹی اس میں مبتلا ہے. بالکل تو بنیادی طور پہ یہ ایفیکٹ ہے. صحیح. جی. اور پھر وہی بات کہ جو جنت سے نکلوا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس برائی میں پڑنے کے بعد ہم جن نعمتوں میں ہیں وہ بھی ہم سے لے لی جائیں گی. بالکل صحیح بات ہے. ام اسامہ یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہمیں اس کے بارے میں خاص طور پہ کوئی ہدایت ملتی ہے یا کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ قرآن پاک کی ایک بہت یونیک سورہ ہے، 18ویں سپارے میں سورہ نمبر 24، سورہ النور. اور اس میں اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو شروع ہونے کا سٹائل ہے نا وہ بھی بہت یونیک ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ کسی کو یہ کوئی شک نہ رہ جائے. آپ دیکھیں قرآن میں اور بہت صورتیں ہیں، البقرہ ہے، المائدہ ہے، جس میں بہت احکامات ہیں، لیکن اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کسی سورہ کو شروع نہیں کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس کی امپورٹنس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے نا. بالکل صحیح. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان معاشروں میں اس چیز کی اشاعت کرتا ہے اور کسی بھی لیول پر، گھروں کے اندر، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب رکھا ہے. صحیح. تو اس لیے اس سے بچنا تو ہم نے ہے. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ سارا سوشل فیبرک جو ہے اس کو یہ خراب کر دیتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو شروعات ہیں سورۃ النور کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فعل کے کرنے والوں کو جو اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے تو اگر گواہان اور سارے ریکویزٹس پورے ہو جائیں تو ان کے لیے تو 100 کوڑے ہیں، اور یا پھر میرڈ ہونے کی صورت میں رجم ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس چیز کا اتنا بڑا ڈیٹرنٹ رکھ دیا گیا، اتنی سخت جسمانی سزا دے کر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا. آپ نے اگر کہیں سے کوئی بات سنی تو جو ہم لوگ یہ گوسپس لے کر چل پڑتے ہیں نا، گوسپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یوں ہی نہیں جانے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی گوسپ کسی کے کردار کے بارے میں کوئی تہمت لگائی ہے تو پھر 4 گواہ لے کر آؤ. آپ دیکھیں کتنی زیادہ بڑی گواہی لانی پڑے گی کسی بات کو، اس طرح کی بات کے کرنے کے لیے، تو پھر کوئی کرے ہی نہیں نا. یہ آپ جو باتیں بتا رہی ہیں بڑی سخت لگتی ہیں. تو میں یہاں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ تشہیر فاحشہ کو کیوں روکا گیا ہے، مطلب اسلام میں کیوں ایسی سختی نظر آ رہی ہے ہمیں؟ آپ دیکھیں تشہیر الفاحشہ کے روکنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جو شریعہ ہے نا اس کے مقاصد ہیں. مقاصد شریعہ ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کے لینیج کی حفاظت ہو، انسان کے نسب کی حفاظت ہو. دوسرا مقصد شریعہ کا ایک اور یہ ہے کہ انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو. اور یہ دونوں جیپرڈائز ہو جاتے ہیں جب فحش کی اشاعت ہوتی ہے. لینیج بھی جیپرڈائز ہوتی ہے اور لیجیٹمیسی بچے کی پیدائش کی، اس کی ولدیت کی، ہر چیز جو ہے وہ کوسچن آ جاتا ہے اس کے اوپر. ہم اس کو کس لیول پہ رکھیں گے؟ یعنی کہ جب ہم کہیں گے تشہیر الفاحشہ ہے تو کیا صرف روکا گیا ہے یا اس کے لیے احکامات جو ہیں زیادہ سخت ہیں؟ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ظاہری باطنی ہر طرح کا فحش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عالیہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کاموں کو پسند کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کاموں کے لیے پہلے ہم ایک اور ورڈ دیکھیں جو آتا ہے بہت کلیئر، الفحشاء والمنکر. جب اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا، منکر کو اب اگر ہم دوبارہ دیکھیں، ہم برائی صرف کہتے ہیں نا، جب ہم وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، یعنی یہ وہ برائیاں ہیں. نادی ہم مجلس کہتے ہیں لیکن عربک میں نادی کلب ہے. اچھا. یعنی کلب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جو برائی ہے وہ منکر ہے. صحیح. اب یہ منافقین پسند کرتے ہیں.
قرآن پاک کلیئرلی بتا رہا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ ان منکرات کو پسند کرتے ہیں. اوپن سوسائٹیز، کلب، جو کچھ بھی یہ کچھ ہے. اٹ مینز اگر ہمیں یہ چیزیں پسند ہیں ہمارے اندر منافقت کی کوئی نہ کوئی مطلب پرسنٹیج موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں والمنافقون فی الدرک الاسفل من النار. اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اب مومن کی یہ نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے ہمارے اندر اگر ہم ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. اچھا اب آپ بڑی خوبصورت اس کی ایکسپریشنز ہیں. صرف ینہون پریزنٹ ٹینس نہیں کہا کہ منع کرتے ہیں. ایک اور جگہ پہ مومنین کی صفات میں التائبون العابدون وہ جو حامدون والی آیت ہے اس میں ہے والناہون عن المنکر. ناہون وہی اسم فاعل ہے جس میں کنٹینیوٹی ہے. مسلسل منع کرتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ ایک گروپ منع کر رہا ہے اور نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا وہاں پہ ایک اور اس فارم ورب کی ہے یتناہون، ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں. یعنی یتفاعلون وہ فارم ہے ورب کی جس میں دونوں لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یتشاجرون ہے نا جھگڑا کرنا، تو ایک دوسرے سے جھگڑا اور دوسرا تبھی جھگڑا ہوتا ہے نا. تو یتناہون یعنی معاشرے میں سب نے یہ کام کرنا ہے کہ جہاں کہیں دیکھیں ایک دوسرے کو اس چیز سے منع کریں. بلکہ ہم تو من حیث الامہ کنتم خیر امۃ کیوں تھے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس کام کو کر کے ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایک بہترین امت، ایک رول ماڈل پیش کرنا ہے کہ یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، یہ ہماری اسٹرینتھس ہیں. تو ان چیزوں کے یہ نقصانات ہیں. نہیں، بہت وضاحت سے آپ نے ڈسکرائب کیا. اسامہ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ پھر تشہیر فاحشہ میں کیا کیٹیگریز آئیں گی؟ اس میں آپ دیکھیں کہ چاہے وہ کوئی الفاظ کے ذریعے سے ہو رہا ہو، چاہے وہ اشتہارات کے ذریعے سے ہو رہا ہو، چاہے وہ کوئی ایسے بل بورڈز ہوں، چاہے وہ کوئی ایسا لٹریچر ہو، چاہے وہ کوئی ایسی الیکٹرانک کوئی چیز جیسے فلم ہے یا ڈرامہ ہے جس میں ایسے کلوز پراکسیمیٹی بعض نامحرم ان کی دکھائی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے سلوگنز کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض ہمارے اشتہارات ایسے ہیں کہ کبھی اگر آپ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جائیں تو آپ کو چینل چینج کرنا پڑتا ہے، وہ اتنے حیاسوز ہیں. اور انفارچونیٹلی وہ ہر اس اقدار، ہر اس ویلیوز سے ٹکراتے ہیں کہ جو اسلام کی ہیں. اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارا جو ذہنی غلامی ہے نا اس کا میں سوچ رہی تھی کہ یہ حال ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں نا کہ کوئین آف انگلینڈ کس طرح بیٹھتی ہے، اس کو کیسے بیٹھنے کے ایک مینرز ہیں اس کے، یا سوئس فنیشنگ سکول سے کوئی سیکھ کے آ جائے تو اس کے لیے تو ہم بہت اوپن مائنڈڈ ہیں. لیکن اگر کوئی چاہے وہ دین کے لحاظ سے بتائے، چاہے وہ کوئی مشرقی اقدار کے حوالے سے بتائے، تو اس کو ہم لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں کئی دفعہ جیسے وہی بات ہے کہ ڈاکٹر سرکل میں بیٹھوں یا کوئی ایجوکیٹڈ کلاس کے ساتھ کہیں بیٹھی ہوں اور وہ کوئی اپنی ریسرچ یا کوئی چیز پہ پریزنٹ کریں، تو اگر میں ان کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے یا حدیث ہے، تو اس پہ تو وہ بڑا ماول کرتے ہیں کہ اچھا ریلی، اور اس کو وہ کہتے ہیں ہمیں کوٹ دے دیں، ہم جب کبھی اپنی کانفرنس میں اس کو پریزنٹ کر دیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ وہ بلیف کے لیول پہ لے کے جانا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو فالو کرنے کی ہمیں جب آپ بلیف کے لیول پر لے کے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے ایکشنز میں تبدیلی آتی ہی آتی ہے. بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایکشنز میں تبدیلی نہ آئے. پھر جزاک اللہ خیرن. جی ناظرین، بہت اہم یہاں پہ پوائنٹس ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ہم چلیں گے اپنے بریک کے لیے اور پھر ملیں گے اپنے مہمان سے. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
الناس بلقاء ربهم لكافرون. ویلکم بیک ناظرین. جب ہم بات کر رہے ہیں تشہیر الفاحشہ پہ، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے، تو ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر صحافی ہیں جاوید اقبال صاحب. تو ان سے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے کیا کیا امپیکٹس ہیں اس سلسلے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی، اور میڈیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے کا ٹی وی یا جو کچھ بھی میڈیا میں ہمیں نظر آتے تھے، ڈرامہ نظر آ رہا ہے، مووی نظر آ رہی ہے، ایڈورٹیزمنٹ نظر آ رہی ہے، اور اب ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں جو اتنا بڑا فرق آ چکا ہے کہ ہم حیا سے بے حیائی کے سٹینڈرڈز میں آگے سے آگے جا رہے ہیں اور ہم بہت انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ میڈیا اور پھر خصوصاً گزشتہ 18-19 سال سے پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا کا بہت دور رہا. 2002 کے بعد پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا. اس وقت تک تو اخبارات ہی انفارمیشن کا اور اطلاعات کی رسائی تک کا ایک بہت بڑا سورس رہے. لیکن 2002 کے بعد جب پاکستان میں میڈیا انڈسٹری آئی، جیو آیا، اس کے بعد پرائیویٹ چینلز اور بڑھے، مزید بڑھے، تو میرے خیال میں لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا اور بہت زیادہ فالو کیا. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لوگوں کے مسائل بنسبت اخبار کے یا پرنٹ میڈیا کے فوری طور پر پبلک میں آ جاتے اور لوگوں کے سامنے آ جاتے اور ارباب اختیار تک بھی وہ میسج پہنچ جاتا. بالکل صحیح. تو لوگوں نے اس میڈیا کو بہت زیادہ فالو کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ گزشتہ 18 سال سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جب انہیں یہ محسوس ہونے لگا اور جب انہیں یہ معلوم ہونے لگا کہ ان کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں، ارباب اختیار تک معاملات چل رہے ہیں اور وہ حل بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کا جو اعتبار تھا یا جو ان کا کانفیڈنس تھا وہ اس میڈیا پہ بہت بڑھ گیا. اس حد تک بڑھا کہ جو کچھ بھی میڈیا کی اسکرینوں پر کہا جاتا، بولا جاتا یا دکھایا جاتا، تو شاید یہ تمام کے تمام جو دیکھنے والے ہوتے وہ ان پر ٹرسٹ بھی کرتے، اعتماد بھی کرتے. پھر اس میں ہم نے اینگلنگ کے عناصر بھی دیکھے. پھر اس میں ہم نے کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے جن کے ایجنڈاز مختلف تھے، جس کی طرف اب آپ اشارہ کر رہی ہیں، جو آپ نے فرما دیا کہ میڈیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بھی آ گئی جو شاید ہمارے کلچر سے، جو ہماری روایات سے اور جو ہمارے بنیادی عقائد اور مذہب سے متصادم چیزیں تھیں، لیکن انہیں بڑا شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا جانے لگا. تو میرے خیال میں لوگوں نے اس کا بھی اثر لیا. ایک وقت میں تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کیریڈ اوے ہوئے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن بعد میں جب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ اس معاملے کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں انلائٹنڈ ماڈریشن کا کانسیپٹ بھی آیا. اس انلائٹنڈ ماڈریشن کی پس منظر میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم شاید دنیا کو بھی بتانا چاہ رہے تھے. ہم یہاں پہ اپنی فرض کیا ناجائز حکومتوں کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے دنیا کے سامنے ایک ایسا ماڈل رکھنا چاہ رہے تھے کہ جس کی بنیاد پہ ہم دنیا کو بتاتے کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں. پھر ہمیں اس کو ایک خاص پس منظر کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان گزشتہ 15 سال 10 سے 15 سال یعنی 2001 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ لائن ملک کی حیثیت سے پوری دنیا کے سامنے رہا. پاکستان کی قربانیاں بھی بڑی ہیں، پاکستان کے افواج کی بھی، پاکستان کے سویلین عوام کی بھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس تناظر میں بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ شاید لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے اپنے میڈیا کے اندر ایسی چیزوں کو انکلوڈ کرنا شروع کیا جو کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو پوائزن کرنا شروع کیا. یعنی کہ ہم ایک ایکسٹریم طرف سے دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے گئے. ایگزیکٹلی وہ ایک ایکسٹریم تھی کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی اور ہماری پالیسی ایک قسم کی پالیسی تھی. اچھا یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے جاوید اقبال صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ اس وقت میڈیا کا بہت بڑا رول ہے تو بڑے آئیکونک فگرز ہیں، اس میں گلیمر فگرز بھی ہیں، لوگوں کو بہت پسند بھی آتے ہیں، اور صرف یہ کہ وہ آن سکرین نہیں پسند آتے، آف سکرین بھی نا ان کی لائف سٹائل کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسا لباس پہنتے ہیں، کیسی گفتگو کرتے ہیں، کیسی ان کی مطلب پارٹیز ہیں، وہ لوگ اپنے گھر دکھا رہے ہیں، اپنا ڈریس اپ جو ہے وہ سارا پروموٹ کرتے ہیں.
میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ کیونکہ آپ میڈیا سے وابستہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ہم ایک حیا یا بے حیائی کا ایک سٹینڈرڈ جو ہے لوگوں کو دے رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے لوگوں کو بھی کیا پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، کیونکہ آج ہم ٹیلی ویژن چینلز کی سکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی سکرینز پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پسند کیا جاتا ہے، چاہے وہ فیشن کی انڈسٹری میں ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں ہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ شاید پاکستان کے ان اکثریت لوگوں کے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتا جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ ان کو وہ چیز دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا دکھا رہے ہوتے ہیں جو دراصل ظاہر ہے کہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا تضاد ہماری سوسائٹی کے اندر آیا ہے کہ جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے جو لوگ آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جن کا براہ راست عوام کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کے ڈریس ڈیزائنز، اس طرح کے فیشنز، اس طرح کے عالیشان عمارات اگر آپ عام لوگوں کو دکھائیں یا نہ دکھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ یہ ضرور آئے گا معاشرے کے اندر کہ وہ لوگ جو شاید تصور بھی نہ کر سکتے ہوں اس جگہ تک پہنچنے کا یا اس طرح کے گھر بنانے کا یا اس طرح کے عالیشان محلات تعمیر کرنے کا، تو نہ معلوم ان کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں آئیں گی اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کی سوچ میں کس قدر تغیرات آئیں گے، وہ کیا کیا سوچیں گے، وہ کیا کیا پلان کریں گے. ظاہر ہے اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک فرسٹریشن اور ایک ڈپریشن کا عنصر تو پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا میڈیا کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ینگسٹر سے میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کچھ وہ دیکھ رہے ہیں آن سکرین اور ان کو کہا جائے کہ محتاط رویے سے دیکھیں کہ آپ کیا سب لمنل میسیجز یہاں سے لے لیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں. میڈیا کس طرح سے ہمارے ذہنوں کو، ہماری سوچ کو، ہمارے افکار کو پر اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہم بہت بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، اس کا عمل دخل ہماری زندگیوں میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے کے اندر اب جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ ہمارا اسی میڈیا کے ساتھ گزرتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہماری 70 سے 80% کی جو روٹین ہے وہ اسکرین کے سامنے ہوتی ہے. اور اب تو وہ اسکرین ٹائم بتا بھی دیتے ہیں آپ کو کہ پورے ویک میں آپ نے کتنا یوز کیا. بالکل ایگزیکٹلی. اگر وہاں ٹیلی ویژن آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ اپنے موبائل دیکھ رہے ہیں، اس پر سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دیکھنے کی حد تک تو ہم اس کو دیکھ لیں گے لیکن ہم فالو اپنی حدود کے اندر ہی اس کو کریں گے، یا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں یا جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن دیکھیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انفارمیشن کی یا انفوٹینمنٹ کی یا اس قسم کی چیزوں کی، انفوٹینمنٹ اور انفارمیشن تو بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو بڑی نیگیٹیوٹی کی چیزیں ہیں. جب ہر طرف سے اس کی بمبارڈمنٹ ہوگی تو بمبارڈمنٹ کے زیر اثر تو پھر آپ کے ذہن بھی آئیں گے. لہذا میڈیا کا بہت اہم کردار ہے معاشرے کی سوچ کو، ایک معاشرے کے موقف اور معاشرے کے نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کے اندر. اگر آپ اس سوسائٹی کو مثبت جانب لے جانا چاہیں گے تو اس میں بھی میڈیا کا کردار اہم ہوگا. لیکن اگر آپ ایسی چیزوں کی طرف لے جانا چاہیں گے جو بالکل ہوائی چیزیں ہوں گی، جن کا وجود، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جن کا وجود ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے، تو میرے خیال میں پھر لوگ بھی مجبور ہوں گے اپنے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی. تو لہٰذا میڈیا کا بہت اہم رول. جی اچھا جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ہم نے میڈیا کا پرسپیکٹیو دیکھا، ایک سوسائٹی کا بھی تو پرسپیکٹیو اور اس کا بھی تو رول ہے نا. یعنی لوگ گھروں میں بیٹھ کے یہ تو بات بہت کرتے رہتے ہیں کہ اس پہ بے حیائی دکھائی جا رہی ہے اور استغفر اللہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن سوسائٹی کیسے میڈیا پہ اثر ڈال سکتی ہے؟ میرے خیال میں بالکل ڈال سکتی ہے. دیکھیں اس کا براہ راست تعلق آپ نے دیکھیں ٹیلی ویژن وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے جس کی ریٹنگ زیادہ ہو، اور ریٹنگ کے لیے میرا جو نظریہ ہے یا میری جو سوچ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیخ چلا کے یا سنسنی خیزی پھیلا کے یا اس قسم کی وائلنٹ چیزیں لوگوں کو دکھا کے یا اس قسم کے فوش قسم کی چیزیں لوگوں کو دکھا کے آپ اپنے
प्रोडक्ट को टेलीविजन के जरिए से ज्यादा बेच सकते हैं, सही। आप डिसेंसी को भी मलहूज़े खातिर ला सकते हैं, लिहाजा उसमें हमारी व्यूअर्स का बहुत अहम किरदार है, यानी सोसाइटी का बहुत अहम किरदार है कि उसे ये सोचना होगा। ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि टेलीविजन पे देखते हुए हम बहुत सी चीजों पे अस्तगफिरुल्लाह भी कह देते हैं और कह भी देते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में कि हमें अपने अंदर एक इज्तिमाई सोच पैदा करनी होगी कि वो चीज जो हमारे मजहब, जो हमारे बुनियादी अकायद, जो हमारी कल्चर, जो हमारी रिवायात के मुताबिक चीजें हमारे सामने नहीं चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में हमें वो चीजें नहीं देखना चाहिए, कतई नजर कि उस चैनल की या उस मीडिया की क्या रेटिंग्स है, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है। मेरे ख्याल में इसमें सोसाइटी का बहुत किरदार होगा। बिल्कुल सही है, रेटिंग सिस्टम पे जो आपने पॉइंट आउट किया ना, ये खास तौर पे। अच्छा, ये भी बहुत देखा गया है कि कई दफ़ा कोई ऐसा ड्रामा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि मीडिया पे नज़र आ रही होती है, इवन बुक फॉर्म में नज़र आती है, प्रिंट मीडिया में, और लोग ये कहते हैं कि हम अगर कोई भी ऐसा एस्पेक्ट दिखा रहे हैं जो कि एज सच फहाशी में आता है, इमॉडेस्टी में आता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसके ज़रिए हम सबक दें कि ये काम नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि हमारे जो यंग माइंड्स हैं टीन एज में, जहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि वो उससे सही मैसेज लेंगे कि हाँ हाँ ये काम नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए? कि क्या पॉसिबिलिटी है इस बात की? डॉक्टर साहब देखें, इसमें एक बात बहुत मेरे ख्याल में कि क्लियर होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जाहिर है कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मीडिया या चैनल्स ये नए हैं, अब इनको काफी उम्र गुजर चुकी है। पाकिस्तान के मीडिया को भी एक मैच्योर किरदार अदा करना होगा इन मामलात में। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम को, सोसाइटी को, व्यूअर्स को, देखने वालों को भी अपना एक किरदार अदा करना होगा। उन्हें देखना होगा कि क्या चीज बेहतर है, क्या चीज बेहतर नहीं है, क्या चीज हमें देखनी है, क्या चीज हमें नहीं देखनी। देखें, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल इस तरह से देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से जब से पाकिस्तान के अंदर न्यूज चैनल्स आए हैं प्राइवेट, उसमें हमने देखा है कि क्राइम के जो प्रोग्राम्स हैं उनको री इनेक्ट करके दिखाया जाता है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई एक चैनल हो सिवाय जियो न्यूज के कि जिसने री इनेक्टमेंट के प्रोग्राम्स न दिखाए हों। बाकी तमाम के तमाम चैनल्स ने दिखाए। वजह क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमने देखा। हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर माहिर नफ्सियात को भी बुला के पूछा, उनसे कहा भी, लोगों को भी देखा। वो री इनेक्टमेंट जो हम दिखाते हैं उससे बजाय लोग सबक लेने के, यानी चैनल ये कहते हैं कि हम सबक दे रहे हैं, लेकिन बजाय सबक देने के वो नए नए तरीके दिखा रहे हैं आपको क्राइम करने के। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हमें देखनी होंगी कि हमारा यूथ, हमारे जो नौजवान हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी फिक्र कितनी है, और हम किस लेवल पे हैं कि हम उन्हें क्या चीज दिखा सकते हैं कि जिसका वो इम्पैक्ट पॉजिटिव लें। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि जैसे कि चैनल्स पे रीइनेक्टमेंट की भरमार हो गई और हमने फिर कुछ दिनों बाद देखा कि जो चैनल्स पे चलता रहा उसी शक्ल में हमने बहुत से क्राइम्स के वाकयात देखे। तो बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में होता रहा है। मेरे ख्याल में इसको अब समझने की और इसको सोचने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है वो है एक किस्म की कंफ्यूज्ड इमेजरी है। यानी कि एक तरफ दिखाया जाएगा कि एक रिलीजियस इंसान है जो कि शायद हया अपने घर में या किसी भी जगह पे इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कोड़ा लेके खड़ा हुआ है, वो बहुत सख्त तबीयत वाला है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि एक और इंसान है जो कि बेहयाई का वो पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत नरम दिल है, लोगों की बहुत मदद करता है। तो हमारे लोग जो हैं वो फिर, क्योंकि वो कुरान से उस तरह कनेक्टेड होते ही नहीं हैं, दीन को उस तरह समझते नहीं हैं, सही रोल मॉडल्स का उनको पता नहीं होता, वो कंफ्यूज ही हुए होते हैं कि कभी वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल हमें इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, लेकिन साथ ही कहते हैं वो हमने देखा था एक शख्स, वो तो बड़ा बुरा दिखाया गया था। वो इमेजेस जो ऐसी जाती हैं, ये क्या रोल प्ले कर रही हैं? मेरे ख्याल में ये तो बजाय इसके कि माशरे के अंदर एक बनाव पैदा हो, ये मजीद एक बिगाड़ की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हम इस किस्म के किरदार क्रिएट करने की शायद कोशिश कर रहे हैं जो इस सोसाइटी को मजीद कंफ्यूज करते जा रहे हैं। एक तो हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि कौल और अमल के अंदर जो एक तजाद होता है,
اس کو ہمیں نکالنا ہوگا. صحیح. قول اور عمل کا تضاد ہمیں نکالنا ہوگا اور ہمیں اس طرح کے کردار تخلیق نہیں کرنے ہوں گے کہ جو مزید لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کی کیفیات کو پیدا کریں. ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ حیادار لوگ ہیں یا جو بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کردار بھی ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اپنی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے رویوں میں، جن کے لہجوں میں انتہائی نرمی ہے. وہ پرہیزگار بھی ہیں، وہ نیک بھی ہیں، وہ اپنے لیے بھی حیا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی حیا پسند کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ایسی ترغیبیں یعنی اچھی ترغیب وہ محبت کے ذریعے، احترام کے ذریعے اور عزت کے ذریعے کر سکتے ہیں. اچھا، میں لاسٹ فائنل ورڈ آپ کا لینا چاہوں گی کہ جیسے ہم کوئی بھی ہم چیز دیکھتے ہیں، اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پیمرا جو ہماری اتھارٹیز ہے، ریگولیٹری باڈی ہے، اس تک بات پہنچاتے ہیں، وہ ایکشن لے لیتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیمرا اپنا رول اس سلسلے میں صحیح ادا کر پا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، پیمرا کے حوالے سے تو میرے خیال میں اب ہر ذی شعور کو پتہ چل گیا ہے کہ پیمرا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. اور ایک تو یہ بات بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پیمرا کا کردار بھی اب انڈیپینڈنٹ کردار نہیں رہا. وہ زیر اثر ہے، وہ حکومت کے زیر اثر رہا ہے، وہ مختلف حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ کوشش ہوتی رہی کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جائے، لیکن اس وقت جو ہم کردار دیکھ رہے ہیں پیمرا کا، وہ تو بالکل ہی سب کے سامنے ظاہر ہے کہ جس چینل کی نشریات یا جس چینل کی چیزیں ان کو ٹرانسمیشنز پسند نہیں آ رہی ہیں، ان کو نوٹس بھیج رہے ہیں، ان کو جرمانے کر رہے ہیں اور ان پہ قدغنے لگا رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں. لیکن جو حکومت کے حق میں بول رہے ہیں، جو حکومت کے لیے بول رہے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو پیمرا کا آزادانہ کردار تو رہا نہیں ہے. وہ اب ایک سرکاری ادارے کی حیثیت اس کی ہے بھی، لیکن سرکاری مکمل طور پر حکومت کے زیر نگرانی یا زیر سایہ وہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس میں کچھ لوگ، سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مختلف ہدایات جا رہی ہیں کہ اس چینل کا گلا گھونٹنا ہے کیونکہ یہ ہماری کمزور گورننس پر تنقید کر رہا ہے. حکومتوں کے اندر جب تنقید برداشت کرنے کا رویہ نہیں ہوگا، برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو وہ اسی قسم کے فیشسٹ کام کرے گی. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پیمرا پہلے بھی اپنے کام میں بہت سست رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے، ان چینلز کے گلا گھونٹنے پہ تلا ہوا ہے، ان کو خاموش کرنے پہ تلا ہوا ہے جو حکومت کی کمزور گورننس پہ، حکومت کی نالائقیوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین، ہم نے بہت ایک انٹرسٹنگ پورا جو ہے ریویو سنا کہ میڈیا کا کیا اثر ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں تشیح الفاحشہ پہ، جس کو ہمارے پوری سوسائٹی نے گرپ میں لیا ہوا ہے اور سب پریشان بھی ہیں اور ان کو رزلٹ بھی نہیں مل رہا، ان کو سلوشن نہیں مل رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنے کا کام کیا ہے. جی اسامہ، قرآن نے بہت سے راز کھول دیے کہ تشیح الفاحشہ کو کیسے دیکھنا چاہیے. کیا قرآن پاک میں، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا خاص طور پہ ذکر ہمیں سورہ نور میں ملتا ہے، کیا اس میں ہمیں کوئی سٹیپس بھی دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تشیح الفاحشہ سے کیسے بچائیں؟ بالکل. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی چیز کو ایسے نہیں چھوڑتے کہ ہمیں بتائیں نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس کے بارے میں. تو سورۃ النور میں سب سے پہلے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سزائیں ہیں،
جی. پھر اس کے بعد ایک اور بہت ڈگنیفائڈ طریقہ ہے، اگر ہسبینڈ وائف میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر لیان کا ایک بہت اچھا سا طریقہ دے دیا گیا، ایک ایسا طریقہ کہ جس میں نہ غیرت کی کسی قتل کی گنجائش رہ جاتی ہے، کوئی آنر کلنگ نہیں، کوئی کسی کی بدنامی نہیں، کچھ نہیں، آپ یہ طریقہ کریں اور آپ سیپریٹ ہو جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو پھر ہمیں اس میں سے کیسے کیسے سبق دیے ہیں، اور جس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی اگر بات آپ سنیں تو آپ اسی وقت اس کو وہیں شن کریں، بات کو ختم کریں، بات کو آگے لے کر نہ چلیں، بات کو پھیلائیں نہیں. صحیح. تو آپ دیکھیں جیسے کئی ایسے خبریں دی جا رہی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ایون ٹیلی ویژن کے اوپر بعض اوقات. پھر اسی طرح سے گھروں کے اندر کسی کے گھر میں داخل ہونے کی جو پریویسی کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ اجازت لے کر جائیں، اور اگر آپ کو کہا جائے کہ لوٹ جائیں تو اس وقت آپ لوٹ جائیں اور اس بات کا برا بھی نہ منائیں. پھر کسی کے بیڈ روم میں جانے کے، ایون بچوں نے بھی اگر آپ کے بیڈ روم میں آنا ہے، اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کے بھی کچھ اوقات ہیں کہ ان اوقات میں انہوں نے بھی اجازت لے کر آنا ہے. یہ سب اسلام ان کو سد ذرائع کہتا ہے. صحیح. اور یہ ایسے سد ذرائع یعنی اس جگہ کو پہنچنے میں جو ذریعے معاون ہیں ان کو بھی بند کر دیں، سب کو روکا جائے. اچھا، ان کو بھی روک دیا جائے. آپ نے بات کی کہ جیسے یوٹیوب اور اس طرح سے، تو بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تو سوشل میڈیا بہت پھیل چکا ہے، صرف ایک ہی کوئی چینل نہیں رہا. یعنی اس دور میں جو کچھ ہمیں طریقے پتہ چلتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ سیف ہیں. اگر آپ نے جو اقدام اٹھانے والے ہیں اٹھا لیے، سوسائٹی میں بھی گئے تو آپ کو کافی حد تک سیفٹی مل جاتی تھی. لیکن ہم فتنوں کے ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے اور اس کی ایکسس پوری دنیا میں جہاں جہاں چاہے وہ ہے. اس میں ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہی نہیں، خاص طور پہ ہمارے یوتھ جو ہے، بچے جو ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو کیا ہمارا میڈیا اس معاملے میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، سنیپ چیٹ ہے، اور واٹس ایپ ہے، اور فیس بک ہے، اور ہر دن ایک نیا کوئی ایسا پلیٹ فارم آ جاتا ہے جس پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ٹویٹر ہے، تو کیا یہ سیف ہے؟ دیکھیں، مجھے ایسے جو میرے تجربے میں مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بھی اپنے آپ کو رکھیں نا کہ میں نے صرف یہ اپنے کام کی چیزیں میں نے سننی ہے، اپنے کام کی چیزیں میں نے دیکھنی ہے، ایون دین اس کے درمیان میں سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایک ایسی پوسٹ، کوئی ایک ایسی تصویر، کوئی ایک ایسا ڈائلاگ وہ آ جاتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے، وہ کس ایجنڈا کے تحت آتا ہے. کئی دفعہ لکھا ہوا آتا ہے ہائیلی ریکمینڈڈ فار یو، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز دیکھی بھی نہیں. ایگزیکٹلی، بالکل. تو سیف جو ہے وہ ایز سچ میں تو نہیں سمجھتی کہ ہے، لیکن بہرحال ہماری مجبوری، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ہماری مجبوری اب بن چکی ہے، کیونکہ ہم خود سہل پسند ہو گئے ہیں. تو ہم نے لیکچرز بھی سننے ہوتے ہیں، ہم نے سب یہ چیزیں دیکھنی، استعمال کرنی بھی ہوتی ہیں، بٹ بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے باوجود کچھ نہ کچھ آپ کی نظر ضرور پڑتی ہے. اچھا، اگر میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کوئی ایسے خیالات نہیں ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو؟ مجھے نہیں فرق پڑنا چاہیے. یہ جو ایک لوگوں کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، آپ کیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہیں کہ اللہ رسول کا جو حکم ہے ہمیں کہ بھئی اس سے بچ کے رہو، سد ذرائع ہیں، تو اس کو ہم کیسے؟ دیکھیں، یہ تو ایک میں سمجھتی ہوں انفارچونیٹلی کہ یہ ایک چور دروازہ ہے اپنے آپ کو لیوے دینے کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیور دل کس کا تھا؟ صحابہ کرام سے زیادہ صاف دل کن کے تھے؟ امہات المومنین سے زیادہ صاف دل کن کے تھے؟ جب احکامات آئے تو وہ لوگ اس دنیا میں بستے تھے، ان لوگوں کے معاشرے میں یہ ساری ریولیشنز ہوئی ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے اگر یہ احکامات آئے ہیں تو ان کی وساطت سے قرآن تو ہر دور کے لیے ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی تھاٹ، کوئی آئیڈیالوجی جب آتی ہے تو اس کو ہم نے پرکھنا ہے قرآن و حدیث پر. اچھا، اسی طرح سے ایک حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے جس میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر ایک خوبصورت چیز جا رہی ہوگی، مطلب باقاعدہ چیز کہہ دیتے ہیں، اور تو کیوں نہیں ہم اس کو اپریشیٹ کریں. میں نے باقاعدہ ایسی بچیوں کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں اگر اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، حسن دیا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے اگر میں اس کا ڈسپلے کروں. کس کے لیے؟ آپ اس سرویچیوڈ میں سے کیوں نہیں نکلتے؟ آپ وہ ڈسپلے کس کے آگے کرنا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ پھر وہی بات ہے کہ انٹرپریٹیشن قرآن اور حدیث کی اسی سے ہوگی جو قرون اولیٰ میں ہوئی ہے. میں اور آپ اپنی خواہشات نفس کے تحت قرآن اور حدیث کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.
جیسے وہ ہے نا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں تو آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اور وہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے اس کا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ تو حدیث پورے کانٹیکسٹ میں آئی ہے نا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تکبر کے کانٹیکسٹ میں پوچھا تھا. اچھا پھر لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت ایسے دیکھے ہیں لوگ جو بڑی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں اور مساجد میں جاتے ہیں لیکن وہ پرورٹس نکل آتے ہیں اور وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، توبہ توبہ، وہ نا اندر سے فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اگر ہم کھلم کھلا کوئی ایسا معاملہ کریں گے کم از کم فرسٹریشن اندر تو نہیں نا رہے گی، لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگا ہم کیسے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تعلیم کو درست طور پر عام نہیں کیا جا رہا، اور اس کو بالکل سکن ڈیپ اس کی ساری تعلیمات ہیں ہمارے معاشرے میں، تب یہ ساری چیزیں ابھرتی ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی پرورژن نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے، اور پھر آپ کے بعد خلافت راشدہ، ساری جو آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد والا اس سے کم، اور اس کے بعد والا اس سے کم، اور یہ تین جو قرون اولا جن کو کہتے ہیں، ان میں آپ کو کیا پیورٹی نظر نہیں آتی؟ اور یہ پیورٹی قرآن کے ذریعے سے آئی تھی. اگر کوئی پرورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں قرآن نہیں اترا. ایمان تو وہ ہے کہ جو کالی مسجد چلا گیا لیکن دل میں ایمان نہیں آیا ہے وہ. جی بالکل. اچھا آپ نے ایڈورٹیزمنٹس کی بھی بات کی کہ آپ جیسے کھولتے ہیں سوشل میڈیا اور وہاں پہ مختلف ایڈز آتے جاتے ہیں، اور ایون ادروائز بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو اگر ایک وہ ببل گم کا یا ایون کینڈی کا یا دودھ کا یا کسی بھی پروڈکٹ کا اشتہار ہوتا تھا تو اس میں سمپل میسیجز ہوتے تھے، فیملی اورینٹڈ میسیجز ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں دکھایا جاتا ہے کہ شاید گریڈ 3 کا بچہ جو ہے وہ بھی مسکرا کر ایک لڑکی کو کوئی کینڈی یا ببل یا چاکلیٹ جو ہے وہ آفر کر رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ناچ گانا اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو ایسی جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے جو کہ وہی تشہیر الفاحشہ کا راستہ کھولتی چلی جاتی ہے، اس کے اوپر کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ہمیں اس کو باقاعدہ ایک باشعور قوم کی طور پر ان ایڈورٹیزمنٹس پر اعتراضات اٹھانے چاہیے، اور ہمارے جو ہائی اپس ہیں ان کو باقاعدہ اپنی آخرت کا خیال کرتے ہوئے، آپ دیکھیے تشہیر الفاحشہ جو ہے وہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے دردناک عذاب کا باعث ہے. تو اپنی آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دنیا کی عزت کو اپنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو ایسے بنائیں کہ جو نظر آئے کہ یہ ایک اسلامی ملک کے اشتہارات ہیں. اب پروڈکٹ تو بک ہی نہیں رہی ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا گھروں میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج کل کی مجھے لگتا ہے کہ ہماری ینگر جنریشن بہت لاسٹ ہے اس سلسلے میں. ابھی پچھلے دنوں ایک بچی نے مجھ سے بات کی کہ میں ادھر اس طرح ایک انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے اپنا کلاس فیلو پسند آ گیا ہے، اور میں لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، مجھے اس پہ نہیں جانا، تو میں اپنے آپ کو روکنا چاہتی ہوں. تو جب میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ بھی میرے والدین کو پتہ چلا تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہی ہوں، تو اس بچی نے مجھے یوں دیکھا اور کہا کہ میرے والدین کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی کہ اگر لڑکے میرے کلاس فیلوز میرے گھر آئیں، بیٹھیں، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، ہم کسی پبلک پلیس میں بھی بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یو آر جسٹ کلاس فیلو. یعنی ایک زمانے میں بچوں کا ایشو تھا، اب چیلنج یہ ہے کہ وہ جو جنریشن بڑی ہوئی ہے اور اب ان کے بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، ہم بڑے لبرل ہیں، ہم اپنے بچوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ ٹرسٹ کے نام پہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے، تشہیر الفاحشہ کا راستہ کھل رہا ہے، اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور والدین اپنی ذمہ داری اگر نہیں نبھاتے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کا عقیدہ بگاڑ دیتے ہیں، اور عقیدہ بگڑتا ہے تو اس کا عمل بھی بگڑتا ہے. والدین کو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے، اور جن والدین کی خود سے اس طرح اٹھان نہیں ہوئی بھی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں وہ نسلیں آ رہی ہیں کہ جو وہ والدین بن رہے ہیں کہ جن کو یہ ایشو ہی نہیں لگتے، ان کے لیے سیریس چیزیں ہی نہیں ہیں، تو پھر آگے تو مزید پھر تباہی ہے نا نسلوں کی. ان کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرامز ضرور ہونے چاہیے. بالکل. اچھا تشہیر الفاحشہ کی ہم بات کریں تو اس کے اپوزٹ میں حیا آ جاتی ہے. بالکل. اور جب بھی میں کوئی فحاشی کا راستہ اور کوئی طریقہ دیکھتی ہوں تو ہمیشہ سے مجھے وہ حدیث بہت ایک لگتی امپیکٹ فل لگتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث کی روشنی میں اس وقت ہماری دنیا، ہمارے لوگ گلوبلی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بالکل کسی بھی اموڈیسٹی سے انسان کا مینٹل بلاک ختم ہو گیا.
آپ کیا انسان، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جب یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے وہ زینب بچی والا واقعہ ہوا تھا، تو ضرور اس قاتل کو پھانسی ہونی چاہیے تھی اور ہو گئی اور بہت اچھا ہوا، لیکن کیا ہم نے اس کا روٹ کاز دیکھا؟ ہم نے اس کا روٹ کاز تو دیکھا ہی نہیں کہ یہ جو ہیجان انگیز جو یہ چیزیں ان کو لوگوں کو نظر آتی ہیں اور پھر وہ ذہنی طور پر ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ پھر وہ چھوٹی بچیوں کا رخ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کس قدر بگاڑ کا، جو راستے بند کرنے چاہیے تھے ان پہ توجہ نہیں دی جا رہی. یہ تو ڈسکس ہوتا ہے وہ اتنی سی بچی نے کپڑے ایسے پہنے، کیا اس کا قصور ہے، کیا یہ ہے، لیکن پھر بھی جو راستے ہیں جہاں جہاں سے انفارمیشن ایسی جا رہی ہے وہ نہیں. آپ دیکھیں وہی سد ذریعہ والی بات ہے کہ وہ سد ذرائع سارے جو ہیں نا، وہ جو بند باندھے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ بند سارے کھولے جا رہے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے، آپ فلموں میں بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس وقت نہیں وہ ٹیمپٹیشن ختم ہو رہی آپ کی، ایک کام کریں کہ آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز خود بچا لے گی فحاشی سے اور منکرات سے. وہ ایک مینٹل بلاک پیدا کر دے گی. آپ اور نہیں نہ چھوڑ سکتے، آپ کوئی ریزالو نہیں لے سکتے. آپ اپنی زندگی میں 5 نمازیں وقت پر اپنے دن کی پوری کیا کریں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، تو قرآن نے کھول دیا ہے یہ راز کہ اس فحاشی سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی آج کے دور میں رہتے ہوئے اپنی میڈیا کنزمپشن پہ خاص طور پہ نظر رکھنی ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو اسرٹیو بنانا ہے کہ غلط جگہوں پہ غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نو کہہ سکیں. اپنی سیلف ورتھ کو پہچاننا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا. اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے، جو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. اور جتنے یہ راستے ہیں جو ہمیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.